بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع بیان ہے، اگر دنیا میں فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ فرمان مولا کائنات علی بن ابی طالب ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اپنا لہجہ اتنا دھیما رکھو کہ جب تم کسی سے گفتگو کر رہے ہو، جب تم کسی سے کوئی بات کر رہے ہو تو تمہارے لہجے سے اسے ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان صرف اپنی ذات سے کس طریقے سے لوگوں کو اذیت پہنچا سکتا ہے، انسان کسی کو مار کے اذیت پہنچا سکتا ہے، کسی کو پریشان کر کے اذیت پہنچا سکتا ہے، اور کسی کو کچھ برا کہہ کے یا اپنی تلخ لہجے سے بھی کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ اپنے لہجے کو دھیما رکھو۔ کس طریقے سے اپنے لہجے کو دھیما کریں؟ کمیونیکیشن، گفتگو۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ اپنی کمیونیکیشن میں سب سے فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ when you communicate with anyone, your tone must be very low, not that much low کہ اس بندے کو سمجھ نہ آئے، but it should be elegant, it should be soft while you are speaking۔ جب آپ اپنی بات کنوے کر رہی ہوں تو آپ کی لینگویج، آپ کا بولنے کا طریقہ، آپ کا لہجہ بہت ہی دھیما ہونا چاہیے۔ اٹ مسٹ بی سافٹ اینڈ ایلیگنٹ کہ جب آپ اس بندے کو اپنی بات سمجھا رہے ہو، مے بی وہ بندہ پریشان ہے، وہ انسان کچھ سوچ رہا ہے، وہ انسان کسی اذیت میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، کوئی بہت بڑے مسئلے سے نکلنا چاہ رہا ہے، اور اس کشمکش میں وہ کسی کی بات سمجھ نہیں پا رہا، اور آپ اسے بٹھا کر اپنی دھیمے لہجے سے اس کو کوئی بات سمجھانا چاہ رہے ہوں تو آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا لہجہ دھیما ہوگا، آپ اسے بہت اچھی طریقے سے اپنی بات سمجھا پائیں گے۔ کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی کام جلد بازی میں ہوتا ہے، جس کام میں بہت زیادہ فاسٹ ہوتا ہے، جو کام بہت زیادہ فیوریس ہوتا ہے، جس کام میں بہت محنت لگتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کام بہت جلدی ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے کام کرنے میں کچھ چوک بھی ہو جاتی ہے، وہ کام کبھی کبھی انکمپلیٹ رہ جاتا ہے، کبھی ادھورا رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کام کو بہت ہی احتیاط سے، بہت ہی سکون سے، بہت ہی اطمینان سے، بہت ہی سوچ کے، بہت ہی اسٹریٹجک طریقے سے اس کام کو کریں گے تو وہ کام یقیناً پوری طریقے سے مکمل ہوگا۔ It will be completely and it will complete on its perfect time۔ جس طریقے سے میں اگر ایک بات لے لوں کہ اگر آپ کسی مٹی کے آکار کو، جس طرح آپ نے مٹی کے برتن دیکھے ہیں، تو اگر کبھی آپ نے ان کے بنانے والے کو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وہ آرام سے پہلے گیلی مٹی کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں، اس کو گوندھ کر اس کا ایک گولا تیار کرتے ہیں، پھر اس کو اس کی مشین پہ رکھتے ہیں، پھر آرام سے وقت لے کے اس مٹی کے آکار کو وہ ایک گھڑے کی شکل میں، کسی پاٹ کی شکل میں، کسی پلیٹ کی شکل میں، کسی گلاس کی شکل میں، کسی واز کی شکل میں، اس کلے کو، اس مڈ کو وہ ایک گھڑے میں، ایک پاٹ میں تیار کرتے ہیں۔ یہ وقت ضرور لیتا ہے، لیکن جب وہ پاٹ، جب وہ واز، جب وہ گلاس ایک پوری طریقے سے بن جاتا ہے شیپ میں، پھر اس کو وہ اس مٹی کے گھڑے کو، اس مٹی کے پاٹ کو وہ سورج کی دھوپ میں سوکھنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور جب وہ سوکھ کر تیار ہو جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا کام بہترین طریقے سے ہوا ہے۔ لیکن اگر وہ یہی کام جلد بازی میں کرتے تو کیا پتا ویسا شیپ نہیں آتا، ویسا وہ گھڑا نہیں بن پاتا مٹی کا۔ جس طریقے سے ایک چکنی مٹی کو آپ ایک بہترین گھڑے کے آکار میں دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکلات ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے کہ جس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے، تو آپ اپنے دھیمے لہجے سے، اپنی سائنس، اپنی دماغ کی اسٹریٹجیز کو چلا کر اس سامنے والے بندے کو کس طریقے سے اپنی طرف موٹیویٹ کر کے کہ وہ آپ کی بات سنے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو بھی انسان کشمکش میں ہوتا ہے، جو بھی انسان پریشان ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں کسی اور کی سننا چاہتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے۔ تو اگر آپ ایسے انسان کے سامنے زور زور سے چلائیں گے، زور زور سے بولیں گے، تو وہ کبھی آپ کی بات نہیں سمجھ پائے گا۔ لیکن ہاں، کبھی آپ ایسے انسان کے سامنے دھیمے لہجے میں،
बहुत ही शफकत के साथ, बहुत ही इत्मीनान के साथ जब आप उस इंसान को अपनी बात समझाएंगे तो वो यकीनन आपकी बात पर अमल करना चाहेगा, उसका दिल करेगा कि वो आपकी बात पर अमल करे। हमारे मौला कायनात फरमाते हैं कि अगर तुम तल्ख लहजे में हो जाओगे तो वो एक तलवार की तरह लगेगा। जिस तरीके से एक तलवार को इस्तेमाल किया जाता है, इस तरीके से तुम्हारे अल्फाज उसके जख्मों पे है, उसकी परेशानियों पे तलवार का काम करेंगे। वो इतने ज़्यादा तकलीफ दे होंगे उस इंसान के लिए कि वो उस जिस तकलीफ में ऑलरेडी वो इंसान होगा, तुम्हारी तल्ख लहजों से, तुम्हारी इस ज़्यादा बोलने से, तुम्हारे इस तेज़ आवाज़ से उसको शायद और ज़्यादा तकलीफ हो, उसकी तकलीफ में इजाफा होगा। इसलिए मौला कायनात फरमा रहे हैं कि अपने लहजे को इतना धीमा करो, इतनी पुर इत्मीनान से अपनी बात को कन्वे करो दैट योर टॉक, योर कॉन्वर्जेशन मस्ट हैव एन एंड। तुम्हारी कॉन्वर्जेशन का, तुम्हारी इस स्पीच का, तुम्हारी इस एडवाइस का कोई एंड होना चाहिए। वो कुछ सोचने पे मजबूर हो, ना कि वो और इस तकलीफ में चला जाए। क्योंकि इंसान, हर ह्यूमन बीइंग ये चाहता है कि जब वो एक परेशानी में हो कि उसके पास कोई ऐसा हो जो उसे एडवाइस करे। एवरीवन नीड्स एन एडवाइजर, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके नेबर्स हो, आपके कोलीग्स हो, कोई भी हो, या आपका कोई पार्टनर हो। एवरी ह्यूमन नीड्स अ एडवाइजर।